یہ بزرگان جن کی بخشش کے لیے یہ شہداء اسلام جن کی یادگار کے طور پر یہ سالانہ مجلس منعقد ہوتی ہے، ان کی ارواح طیبہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ جن ہستیوں نے اپنی جانیں مکتب آل محمد کی بقا و ارتقاء کے لیے قربان کی ہیں، ان سب شہداء کی عظمت کو، بالخصوص شہداء ناڑی کی عظمت کو مکتب اہل بیت میں جہاں تولا واجب ہے وہاں تبرہ بھی ضروری ہے۔ تولا یعنی نیک اور ان کی نیکیوں سے محبت، تبرہ یعنی بدکاروں اور ان کی برائیوں سے نفرت۔ جن ظالموں، قاتلوں اور دہشت گردوں نے ان شہیدوں کا خون بہایا، ان کی لاشوں کو تڑپایا، ان سب سے اظہار برات کے لیے بآواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند تر صلوات۔ کچھ دعائیں ہمارے ذمہ لگائی گئی ہیں۔ چیئرمین ملک طیب حسین سانگھی، ملک عمار یاسر سانگھی، ملک شجاعت الحسن سانگھی اور ملک کاظم رضا سانگھی، اوپر والے بزرگان کی اولاد نرینہ کے لیے التماس دعا ہے، اور ملک کاظم رضا صاحب کی درازی عمر کے لیے التماس دعا ہے۔ ان سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ محمد عمران اعمان مریض ہیں کراچی میں، ان کی شفاء کامل و عاجل کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تعجیل فرج حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مولانا ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی اللہ علیہ والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين
الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى أبد الآبدين أما بعد فقال الله العظيم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت نعرہ صلوات شکر ہے اس رب العالمین کا جس نے جہاں ہمیں جسم و بدن کی نعمت سے نوازا تو وہاں اس نے ہمیں روح اور ایمان کی نعمت سے بھی شرف یاب فرمایا۔ دنیا کی اکثریت اپنے اپنے جسم کی خدمت میں مصروف ہے، لیکن حسینی وہ ہوتا ہے جسے اپنے جسم کی اتنی خدمت نہیں چاہیے جتنی اسے اپنی روح کی خدمت کرنی ہے۔ جسم کو غذا چاہیے لیکن روح کو کیا چاہیے؟ ذرا غور کر کے مجھے بتائیں، روح کو بھی کچھ چاہیے یا نہیں چاہیے؟ جسم محتاج ہے غذاؤں کا، اور لوگ قسم قسم کی غذائیں جسم کو مہیا کرتے ہیں، اور اللہ نے بھی جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اتنی نعمات کو خلق فرمایا ہے کہ پھر قرآن میں اعلان کرتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کی گنتی شروع کرو تو تم عاجز آ سکتے ہو، نعمتیں گنتی میں نہیں آ سکتی۔ یہ سب نعمتیں جو ناقابل شمار ہیں اللہ نے کس کے لیے خلق کی ہے؟ انسان کے لیے، اور انسان سمجھتا ہے کہ یہ ساری نعمتیں میرے جسم کی ضرورت کو پورا کرتی ہیں۔ لیکن میرا آپ سے ایک عقل مندانہ سوال ہے، آیا جسم کی ضروریات زیادہ اہم ہیں یا روح کی ضروریات زیادہ اہم ہیں؟ جی سوچ کے جواب دے رہے ہو نا، یا میرا کوئی سکھایا جواب تو آپ کو نہیں بتایا گیا؟ آپ کی اپنی فکر ہے، آپ کی اپنی عقل ہے، تو اب پوچھا میں نے یہ ہے جسم کی بھی ضروریات ہیں، روح کی بھی ضروریات ہیں، لیکن زیادہ
اہمیت کن ضروریات کو حاصل ہے اور کون سی ضروریات ہمارے لیے عظیم الشان ہے۔ جسم کی ضروریات کو پورا کرنے والی چیزوں کا نام رزق ہے۔ تو جو ہے رزق دی لوڑ ہے، اگر میں اللہ سے التجا کروں اے اللہ ان کو لا تعداد رزق عطا فرما، کوئی لائی امین اکسو جی ہمیشہ جب دعائیں مانگتے ہو اللہ سیاں ڈھیر رزق دے تے بیا ڈھیر دے تے بیا ڈھیر دے۔ اور یہ جو ہمارے 24 گھنٹے ہوتے ہیں دن اور رات کے، کیونکہ دن اور رات کا مجموعہ 24 گھنٹے ہوتے ہیں، سردیاں ہوں تو بھی 24 گھنٹے، گرمیاں ہوں تو بھی 24 گھنٹے، یہ تو فرق پڑتا رہتا ہے، کبھی دن لمبا ہو جاتا ہے اور رات چھوٹی ہو جاتی ہے، کبھی رات لمبی ہو جاتی ہے اور دن چھوٹا ہو جاتا ہے، لیکن مجموعی طور پر گھنٹے تو 24 ہی رہتے ہیں نا۔ ان 24 گھنٹوں میں سے ہم اپنے رزق کو کتنے گھنٹے دیتے ہیں؟ بات آپ کے سوچنے کی ہے، یعنی بزرگ یہ فرما رہے ہیں اساں تا 24 گھنٹے دیتے ہیں، تو 24 گھنٹے تو آپ نے دے دیے رزق کی تلاش کو، روح کے لیے آپ نے کیا کیا؟ کیا روح کی ضروریات کو پورا کرنا بھی روح کا حق ہے یا نہیں؟ حق ہے۔ اگر آپ اس پہلو سے سوچیں، رزق کا محتاج انسان کب تک ہے؟ جب تک زندہ ہے۔ موت آئی نہیں، رزق کے ڈھیر پڑے رہیں گے، پہاڑ رزق کے ہوں گے، لیکن ہماری ضرورت ختم ہو چکی ہے۔ موت ایک ایسی خطرناک حد ہے جہاں جا کے رزق کی حد ختم ہو جاتی ہے اور رزق والا چلا جاتا ہے اور اپنے رزق سے کوئی فائدہ نہیں۔ روح کی ضروریت کب تک ہے؟ اب میرے عزیز نے یہ کہا قیامت تک، آپ نے بھی سن لیا ہوگا، روح کی ضرورت کب تک ہے؟ قیامت تک۔ میں پوچھوں گا کیا قیامت کے بعد بھی ہوگی؟ جی آپ کا پروگرام قیامت تک زندہ رہنے کا ہے یا قیامت کے بعد بھی زندگی کا ہے؟ تھوڑا سا میرے ساتھ اپنے مسلمہ عقائد کی روشنی میں بات کیجئے۔ پروگرام جنت ونجن رہے، جو جنت جانا چاہتا ہے اس کے نام کا نعرہ لگائے جس کے صدقے جنت نصیب ہوتی ہے۔ اور یہی وہ نعرہ ہے جو جنت کے دروازے پہ بھی جنتی کے لیے لگتا رہے گا۔ ہمارے والد مرحوم علی اللہ مقامہ اپنی زندگی میں اکثر اس روایت کو امت تک پہنچاتے رہے کہ جنت کے دروازے پہ ایک گھنٹی ہے، جنت کے دروازے پہ ایک گھنٹی ہے۔ جب جنتی جنت میں داخل ہونے کے لیے دروازہ جنت کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو آٹومیٹک اس گھنٹی سے آواز آتی ہے یا علی۔
آواز کیا آتی ہے؟ یا علی۔ اگر ہر جنتی کے لیے ایک مرتبہ بھی یا علی کی آواز بلند ہو تو ذرا ذہن میں تصور بنائیے اس دن کتنی یا علی چلے گی۔ مسلسل اور متواتر جنت کے دروازے سے آواز آ رہی ہوگی، یا علی یا علی یا علی، کیونکہ امت آدم نے بھی گزرنا ہے، امت نوح نے بھی گزرنا ہے، امت ابراہیم نے بھی گزرنا ہے۔ جتنے آئے ان میں سے جتنے جنت کے حقدار قرار پائے، ہر ایک کے لیے یا علی۔ تو کیا خیال ہے، جنت کی یا علی مسلسل آواز آ رہی ہوگی یا نہیں؟ ہوں پہنچ ونجو نا۔ جب جنت کی مسلسل آواز بلند ہو رہی ہوگی، یا علی یا علی یا علی، اور اس کے سائے تلے جنتی داخل ہو رہے ہوں گے جنت میں، تو جو لوگ یہاں یا علی سے جلتے ہیں، کئی ہیں، شاید میں سب کو نہ جانوں، تو سب میں کو زیادہ جان دے ہو راہ دے کیوں رہے دے وچو۔ اساں ہے نا مولوی صاحب، اساں تو ذرا تھوڑا جا محتاط بھی ہونے، ہر گلی ہے جی نسے وے دے تینہ صاحب کو منجن دے دے، لیکن عوام الناس کی صورت حال تو یہی ہے نا کہ وہ تو امت کے اندر گھل مل کے رہتے ہیں۔ تو جو ہے، تو کیا آپ کے علم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو یا علی سے جلتے ہیں؟ جی ہیں؟ ڈرو نہیں، کچھ نہیں آتے ہے نا، جو یا علی کی آواز سے ساڑھ بہت رہے ہیں۔ اب جو یہاں یا علی کی آواز سے جلتے رہتے ہیں، ادھر سے جنت کے دروازے سے مسلسل آواز آ رہی ہوگی، یا علی یا علی یا علی یا علی، تو یہ آواز سنیں گے نا دور سے تو کہیں گے ادھر مت جاؤ، ادھر کوئی امام بارگاہ ہے۔ کیونکہ یا علی کی اکثر آواز کہاں سے بلند ہوتی ہے؟ امام بارگاہوں سے بلند ہوتی ہے۔ تو وہ کہیں گے ادھر سے یا علی یا علی یا علی کی آواز آ رہی ہے، ان دن نہ ونجو، کیونکہ امام بارگاہ ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں، تُسا انتے تا ویسو نہیں تے کنتے ویسو؟ دوجہ راہ کہڑا ہے؟ ہدیناہ النجدین اما شاکرم و اما کفورا، راہ وے دو، یا شکر کرنے والوں کا رستہ ہے یا کفر کرنے والوں کا رستہ ہے۔ اور جو شکر کرنے والی آواز کو پسند نہیں کرتے، ان کا چارہ نہیں ہے مگر یہ کہ نہیں ویسے اگوال جرا کوئی تھیس نے آپ انہیں ویسے باواز بلند صلوات۔ نظام الہی یہی ہے، جب آپ یا علی کی صدا سنتے ہوئے جنت جائیں گے تو جنت میں کتنا عرصہ رہنے کا پروگرام ہے۔ اے بڑے لوگ ویندن وری تھوڑے کئی بڑے لوگ ویندے اسے آیا گرمیاں تو تھوڑا جا مہینہ آیا، پہاڑ تے ویندے پہن سے وال پہاڑ تے کتنی اڑے راندن، مہینہ ڈیڑھ دو گرمیوں کا موسم،
تو والا اپنے گھر ہی والا دے، ٹھیک ہے؟ تو وہ ہمیشہ کے لیے تو پہاڑ اور اس علاقے میں نہیں رہ سکتے، توڑا پروگرام ہی جنت بھجن رہے جی۔ جو جانا چاہتا ہے نعرہ حیدری یا علی، پروگرام نال ویسو یہی میں جی۔ او بابا نعرے دے دشمن کو جنت نہیں ملنی، تے اندھا نعرہ ہی سچا کوئی نہیں جیڑا نعرے والے دا تابدار نہ ہوئے۔ وہ فراڈ ہے، مکاری ہے، عیاری ہے جو علی کے نقش قدم کو چھوڑ کر یا علی کہتا ہے۔ لیکن بہرحال بغیر یا علی دے جنت کہیں نہیں۔ ایسے خشک اور مقدس وہابی پیرا بن جاؤ کہ یا علی کی آواز سنو اور تمہارا دل خوش نہ ہو۔ یاد رہے کہ بغیر یا علی کے جنت میں جہاں داخلے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ جہاں جنت کے دروازے پر یا علی کی صدا بلند ہو رہی ہے، وہاں جنت کے ماتھے پر علی ولی اللہ لکھا ہوا ہے۔ اور خوشبخت ہو تم کہ تمہیں ولایت علی نصیب ہو چکی ہوئی ہے۔ ہاں، اگر ولایت علی کی حقیقت کو نہیں سمجھتا تو پھر میں اسے کیسے مانوں کہ وہ علی کا محب ہے؟ تجھے علی سے محبت ہے، علی کی نماز سے محبت نہیں؟ علی سے محبت ہے، علی کی یتیم پروری سے محبت نہیں؟ علی سے محبت ہے، علی کی مسکین پروری سے محبت نہیں؟ علی زکوٰۃ و خمس سے محبت رکھنے والے ہیں۔ حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے کا نام علی ہے۔ یہ بات تو ہمیں مشکل میں ڈال دیتی ہے کہ علی والوں کو بھی بتانا پڑتا ہے کہ عمل ضروری ہے، علی والوں کو بھی سمجھانا پڑتا ہے کہ علی کی اطاعت کے بغیر علی نہیں ملتا۔ فقط گلو کا نعرہ علی والا نہیں بناتا، انسان کا کردار انسان کو علی والا بناتا۔ علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، یا علی زندہ باد۔ بے شمار وقت انتہائی قلیل ہے، قلت وقت میری تنابیں کھینچ رہی ہے، اس لیے میں لمبی گفتگو کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ کچھ تھوڑا سا پیغام دینا چاہتا ہوں بآواز بلند صلوات پہ۔ ہر سچے امام کی شناخت کا وسیلہ اللہ نے معجزات کو بنایا ہے۔ کس چیز کو بنایا ہے؟ معجزہ بتاتا ہے کہ یہ اللہ کا نمائندہ ہے۔ مثلا اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیا اور انہوں نے اس معجزے کا اظہار اس وقت کرتے دکھایا جب فرعون سے بچنے کے لیے اپنی قوم کو لے کے چلے۔
فرعون کو پتہ چلا کہ وہ اپنی قوم کو بچا کر نکل گئے ہیں، تو اس نے اپنے بہت بڑے لشکر کو حضرت موسیٰ کی قوم کے پیچھے لگا دیا، خود قیادت کر رہا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر جا رہے تھے۔ ذرا مجھے پہلے یہ بات سمجھائیے، فرعونی زیادہ تھے یا موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے زیادہ تھے؟ تعداد کن کی زیادہ تھی؟ فرعونیوں کی۔ بادشاہی بھی ان کے پاس تھی، وسائل بھی ان کے پاس تھے، فوج بھی ان کی تھی، اسلحے بھی ان کے تھے، حکومت بھی ان کی تھی، اور وہ اپنے تمام طاقتور وسائل کو لے کر غریب قسم کے بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ پر ایمان لا چکے تھے ان کے پیچھے لگ گیا۔ آگے آگے بنی اسرائیل جن کی قیادت حضرت موسیٰ کر رہے تھے، اور وہ پیچھے پیچھے لشکر فرعون جس کی رہنمائی فرعون کر رہا تھا۔ اب ذرا غور کریے، چلتے چلتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے سامنے دریا آ گیا، تو سن دریاواں دے علاقے بدے ہو تھوڑے جائے، پچھو لگا کھڑا ہوئے فرعون بمائے اپنے خون خوار درندوں کے، یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم۔ اللہ فرعون کے بارے میں صراحت کے ساتھ فرماتا ہے اتنا خونخوار درندہ تھا کہ بچوں کو ذبح کر دیتا تھا، عورتوں کو قیدی بنا کر اپنی کنیزیں بنا دیتا تھا۔ اور یہ کام اس موسیٰ بھی پیدا نہیں ہوئے تھے تو شاہی کس کی تھی؟ فرعون کی تھی۔ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم۔ کیوں بچے ذبح کرتا تھا؟ کسی نجومی کے کہنے کے مطابق اسے ایک بات بتائی گئی تھی کہ ان بنی اسرائیل میں ایک بچہ آنے والا ہے جو تیری شاہی کے خاتمے کا باعث بنے گا۔ تو شاہی انک بڑی پیاری ہوندی ہے، صاحبان اقتدار کو اپنا اقتدار سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ اب اس کو یہ پتہ چلا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو میرے اقتدار کے زوال کا باعث بنے گا، وہ چھڑے سی۔ چنانچہ اس نے یہ کاروائی شروع کر دی، یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم۔ بنی اسرائیل اولاد حضرت ابراہیم تھی، حضرت یعقوب کی اولاد تھی۔ حضرت یعقوب کس کی اولاد تھے؟ حضرت اسحاق کے بیٹے تھے۔ حضرت اسحاق کس کے بیٹے تھے؟ حضرت ابراہیم کے۔ یہ سارے انبیاء کی اولاد والے بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ ان کے پیچھے ہے فرعون۔ اللہ صحیح عجیب ہے، اگو آگے دریا سن دے بیٹھو ہوں کن منجے موسیٰ تے کن منجے موسیٰ کی قوم والے ہوں بندیاں کیا موسیٰ پھسایا ہی تے ڈاڈا پھسایا۔ پیچھے فرعون ہے اور وہ ہیں خونخوار، کسی پہ رحم نہیں ہے ان کو، اور ہم اس سے چھٹکارا پانے کے لیے اس کے شہر کو یا آبادی کو چھوڑ کر نکل آئے تھے۔ چلو اس کے دائرے سے ہم نکل جائیں، لیکن اب حالت یہ ہو گئی ہے پیچھے وہ اپنے درندوں کے ساتھ لے کر لگا ہوا ہے، اور ہمارے آگے کیا آ گیا ہے؟ دریا۔ میں آکھ سکتا نا پھنسایا ہی تھے، ڈاٹا پھنسایا ہی منجوں تک کہن منجوں۔ پریشان ہو کر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کیا کروں انہوں نے ہیک ہیک کر کے مریندیا سے ہوں تو کٹھے مریض ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف توجہ کی، اللہ سیاں میں تا تیڑے آکے تینے کو گھن کے ٹریا ہوں۔ کہ حضرت موسیٰ اللہ کے فرمان کے مطابق لے کے بنی اسرائیل کو چلے تھے، یہی میں اللہ کے رسول تھے، اللہ کے نبی تھے، بغیر وحی الہی کے کوئی کام، اور اتنا بڑا کام
تو ہم تو نکلے تھے تیرے حکم سے. اب حالت یہ ہو گئی ہے نہ آگا مان سکتے ہیں نہ پیچھے رہ سکتے ہیں. اور کھویلا ہونا یہ نہیں ہونا. یا اللہ میں تو تیرے کہنے کے مطابق ان کو لے کے نکلا تھا. اللہ نے جواب دیا پریشان نہ ہو، فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، ذرا اس دریا کے پانی کے اوپر ایک ڈنڈا مار. ہنڈا سو پانی جو تھی جو ڈنڈا بندہ مارے مرین دے رہا سے نکے بال ہوندے آسے نا کھیڑ دے آسے پانی جو تھے سوٹیاں مرین دے آسے. کیا ہوتا ہے تھوڑے سے چھینٹے اٹھتے ہیں پانی اپنی روانی کے ساتھ جاری رہتا ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس کا حکم ہو رہا ہے؟ اللہ کو آکے اللہ سیاں اینت دریا نہیں رک دے تو آدھے ڈنڈا مار. لیکن رسول وہ ہوتا ہے جو اللہ کے حکم میں شک نہیں کرتا. جب اللہ نے کہا فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، اس دریا یا سمندر پر مار اپنا ڈنڈا. حضرت موسیٰ مارا یا نہ مارا؟ کیا تھا؟ فَانْفَلَقَ الْبَحْرُ، ڈنڈے کا لگنا تھا، راستہ بن گیا، پانی رک گیا، درمیان میں سے راستہ بن گیا. بہت بڑا معجزہ ہے یا نہیں؟ چھوٹا یہ معجزہ تو نہیں، بہت بڑا معجزہ ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ اپنے نمائندوں کی شناخت اپنے معجزات کے ذریعے کراتا ہے. اور قرآن مجید بھرا پڑا ہے انبیاء اور رسول کے معجزات سے، اور آپ بھی ہمیشہ سنتے اور پڑھتے رہتے. بہت بڑا معجزہ ہو گیا. معجزہ فقط ایک قسم کا نہ ہوا، دریا پھٹ گیا، رستہ بن گیا، بنی اسرائیل گزر گئے، کسی کا کچھ بھی بگڑا نہ تھا، کپڑے ہی سننے نہ تھے. ٹھیک ہے، دوسرے کنارے پہ چڑھ گئے. جب دوسرے کنارے پہ چڑھ گئے تو ہون تو پانی وال آپس مل گیا اسی. آپ کا ذہن کیا کہہ رہا ہے؟ وہ جو پانی پھٹا تھا اور راستہ بنا تھا وہ فوراً مل گیا یا فوراً نہ ملا؟ تو جو ہر واقعے کو سوچنا چاہیے. اگر مل جاتا تو فطرت پانی یہی ہے کہ رکاوٹ ختم ہو جائے تو پانی چل پڑتا ہے اور آپس میں مل جاتا ہے. لیکن یہ پانی پھٹا جو ہے کھڑا رہا، یعنی رستہ کھڑا رہا. اس وقت تک کھڑا رہا جب تک فرعون نہ آ گیا. ذرا اپنے ذہن کے ساتھ سوچئے، ٹائم نہیں ہے میں کیا کروں. انہوں نے دیکھا فرعون اور فرعونیوں نے کہ دریا پھٹا ہوا ہے، راستہ بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ہن فرعون اللہ کو منے دا. فرعون دادا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں. میں تو عقل مندہ ہوں، تھوڑا جا اپنی فکر کو استعمال کرو. کیا انہیں یہ سمجھا اسی اس دریا کو میں پھٹائے؟ فرعون کی بات کر رہا ہوں. جب فرعون آیا اس نے دریا کو راستے کی شکل میں کھلا ہوا دیکھا اور ابھی کھلا ہوا کھڑا تھا راستہ، تو کیا فرعون کچھ سوچ رکھتا تھا یا نہیں؟ فرعون تھا، سیاسی تھا، سیاسی بڑے چالاک ہوتے ہیں. بیوقوف لوگ نہیں ہوتے. بیوقوف بندہ سیاست نہیں کر سکتا. چالاک ہوتا ہے، عیار ہوتا ہے، راستے نکالتا ہے. اور فرعون جو لوگ پانی دے وچ رستہ ڈٹھا تو کیا سوچا اسی پہ ای پانی کو میں پٹائے؟ دسو، اس کے دماغ میں یہ خیال آیا ہوگا کہ یہ راستہ میں نے بنایا ہے؟ راستہ تو بڑے کھڑے، پانی پھٹے کھڑے.
حضرت موسیٰ اپنی قوم نال گزری گئے، کیا سمجھا اسے سے میں پھٹایا؟ دسو، آپ کو خدا نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، اور تمہارے انسانیت کا تاج تمہاری عقل ہے، حق و باطل کو سمجھنا۔ فقط آپ کانوں کو استعمال کرنے کے لیے مجلس میں نہ آئیں، عقل کو استعمال کرنے کے لیے مجلس میں آئیں۔ اور معصوم فرماتے التفکر افضل من عبادت 60 سنہ او 70 سنہ، فکر کو استعمال میں لانا 70 سال کی عبادت سے افضل عبادت۔ تو کیا خیال ہے، مجلس فقط کانوں کے لیے ہوتی ہے یا عقل کے لیے بھی ہوتی ہے؟ اب بتائیے، آپ کی عقل کیا کہتی ہے؟ فرعون نے کیا سوچا ہوگا؟ یہ دریا میں نے پھٹایا ہے، راستہ میں نے بنایا ہے۔ جی یہ بات سمجھ سکتے ہو؟ اس کے بس میں ہے، اس کی طاقت میں ہے۔ اور اگر آپ آج ہزارہ سال گزرنے کے بعد فرعون کی طاقت کے بارے میں نفی کر رہے ہیں تو فرعون خود بھی تو کہے گا میرے اختیار میں یہ بات ہے۔ دریا کو راستہ بنانا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ جب اب وہ سمجھ گیا ہے کہ یہ میرا کام نہیں تو کیا سمجھا ہے؟ میرا کام نہیں، یہ تو اس کا کام ہے جس کا تعارف موسیٰ کراتا رہتا ہے۔ یعنی یہ رب موسیٰ و ہارون کا کام ہے، میرا یہ کام نہیں ہے، میری طاقت ہی نہیں ہے، میری کچھ حیثیت ہی نہیں ہے۔ اب بتا، جب اسے یقین ہو گیا کہ یہ ساری کاروائی حضرت موسیٰ کے رب کی ہے تو پاگل آپ ویچتا نہ وڑ، پتہ نہیں میری گھر سمجھے پہ ہو یہ بے وقوف انسان جب پتا ہے کہ تیرے دشمن کی یہ طرف سے کاروائی ہوئی ہے، میرے اختیار کی یہ چیز نہیں ہے، تو کفرتا پہ بیچ۔ ہوں میں کو تو سنسو او وڑیا یا نہ وڑیا، اندھا لشکری نال وڑیا یا نہ وڑیا، اخیر کیا تھیا؟ جب دریا کے وسط میں پہنچا تو پانی چل گیا، پانی چلا تو غرق ہو گیا۔ ایسا ہی ہے یا نہیں؟ تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ کس نے پانی پھٹایا اور کس نے پانی چلایا؟ اللہ نے۔ پھٹایا کیوں؟ موسیٰ اور ان کی قوم کو گزارنے کے لیے۔ چلایا کیوں؟ فرعون کو غرق کرنے کے لیے۔ کتنی زور لایا اللہ؟ اللہ کا زور ادھر دیکھو، ایک ارادے میں دو کام، ایک ہی ارادے سے دریا پھٹ گیا، اسی ارادے میں یہ بات بھی تھی کہ تو کھڑا رہو، آنے دے فرعون کو، اس کو غرق کرتے ہیں۔ یہ تیرا اللہ ہے۔ نہیں سمجھتا ایسے کوئی جاہل اور بے وقوف، سمجھتا ہے وہ جس کے دل میں ولایت علی کا نور ہوتا ہے۔ معمولی چیز نہیں ہے علی سے محبت رکھنا، ان حقائق کو علی والا سمجھتا ہے، اور ایسا ہی ہو گیا تو ہو رہی ہے توجہ۔ یہ تیرا اللہ ہے۔ اللہ اپنے نمائندوں کے لیے انہیں معجزات عطا فرماتا ہے، اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو، اپنے ولیوں کو، اپنے اماموں کو کیا دیتا ہے؟ معجزات دیتا ہے، اور وہ معجزات کے ذریعہ ان کی مشکلیں حل کرتا ہے، اور معجزات کے ذریعہ ان کی عظمتوں کو چار چاند لگاتا ہے۔ بس آخری سوال اور بات ختم۔ کیا تیرا امام حسین کربلا میں معجزے رکھتے تھے یا نہیں؟ جی معجز نما تھے یا نہیں؟ یا معجز نمائی کربلا سے پہلے تک تھی اور کربلا تک نہیں تھی؟
معجزہ نما رہے، پہلے بھی معجزہ نما تھے، کربلا میں بھی معجزہ نما تھے، اور ہمیشہ کے لیے معجزہ نما، بلکہ ان کے معجزات تو آج بھی امت کو فائدہ دے رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو مزارات ائمہ ہدیٰ علیہ السلام پر جا کر التجائیں کرتے ہیں اور ان کی التجائیں پوری ہو جاتی ہیں۔ آپ کا عقیدہ ہے ایسا ہوتا ہے؟ کربلا کیوں گئے ہو؟ اگر کربلا جاتے ہو کہ دعا شعا مانگتے ہو، کوئی پتر شر مانگتے ہو، کوئی شفا مانگتے ہو، مل جاتی ہے یا نہیں؟ کربلا کے 1400 سال بعد آج بھی حسین معجزہ نما ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اے حسین، تیرا جو علی اصغر پیاسا تھا، علی اصغر کی ماں پیاسی تھی، سارے کربلا والے بچے، جوان، بوڑھے، عورتیں، مرد پیاس سے جاں بلب تھے، زبانیں خشک تھیں، تالو کے ساتھ لگی ہوئی تھی، اور آپ معجزہ نما تھے۔ آپ نے معجزے کے ذریعہ ان پیاسوں کو سیراب کیوں نہیں کیا؟ یہ میں فقط آپ شیعہ سے سوال کر سکتا ہوں، دوسرے تو مانتے ہی نہیں نا، ان کی بات کو تو چھوڑ دو۔ یعنی اگر امام علیہ السلام ایک اشارہ کرتے تو کیا فرات کا پانی نہر کا امام کے خیموں کے قدموں میں نہ آ سکتا تھا؟ اور اگر امام ایک اشارہ کرتے تو اتنے گھنے اور کالے بادل آ جاتے کہ کربلا کا کوئی پیاسا نہ رہتا۔ ایسا ہو سکتا تھا یا نہیں؟ بتائیے اپنے امام کے متعلق آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ امام معجزہ نما ہے یا نہیں؟ کربلا میں بھی معجزہ نما تھے یا نہیں؟ پھر انہوں نے اس پیاس کو مٹانے کے لیے یا دیگر مشکلات سے جان چھڑانے کے لیے معجزات کیوں نہیں دکھائے؟ تعلیم یافتہ حضرات کو بالخصوص متوجہ کر رہا ہوں، میں پھر کہہ رہا ہوں، مجلسیں فقط سننے کے لیے نہیں ہوتی، سوچنے کے لیے ہوتی ہیں، کہ سوچ ہی انسان کو ہدایت دیتی ہے۔ ذرا غور کر، معجزات پر قادر ہونے کے باوجود تیرے مولا نے کوئی ایسا معجزہ کربلا میں نہیں دکھایا جس سے کہ بچے پیاسے نہ رہتے، مصیبتیں ختم ہو جاتی، دشمنوں کے ہاتھ ٹوٹ جاتے، دشمن ذلیل و خوار ہو جاتے۔ کیوں؟ توجہ رہے، آج سمجھ اس بات کو، اور سمجھ ہونی چاہیے کہ معجزات کی تاثیر اتنی دور تک نہیں ہے جتنی شہادت کی تاثیر دور تک ہے۔ کربلا والوں کی شہادتیں آج ہمارے دین کی ضامن ہیں، شہداء کی شہادتیں آج ہمارے قلوب کے نور ایمان ہونے کا باعث ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو معجزات دیکھ کے بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ معجزات کی تاثیر اتنی دور تک نہیں جاتی جتنی شہادت کی تاثیر دور چل جاتی۔ آج شہادت کو زندہ رکھنے کے لیے ہے مجلس حسین، ماتم حسین، گریہ حسین، ذکر حسین۔ کیا ہوتا ہے آپ کا؟ ذکر حسین نام ہے امام کی قربانیوں کو زندہ رکھنے کا، امام کی قربانیوں کو آئندہ نسلوں کے سامنے مسلسل بیان کرنے کا۔ کیوں کہ باقی ساری چیزیں
اتنی مؤثر نہیں ہے جتنی شہادت مؤثر ہے۔ آج آپ کے گھر میں چند شہدائے حسینی کے تذکرے اور یاد کے لیے یہ مجالس قائم کی جاتی ہیں۔ یہ مجالس مذاق نہیں ہے، یہ تیرے لیے باعث رشد و ہدایت ہیں اور تیری نسلوں کو بھی ہدایت کا نور دینے کا وسیلہ ہے۔ یہ فقط تبرک کے لیے نہیں ہے، یہ فقط توسل کے لیے نہیں ہے، بلکہ تیرے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے اور تجھے ہمیشہ تک کے لیے نجات کا وسیلہ دینے کے لیے ہے۔ لہذا جو لوگ ان مجالس کو معمولی رسمیں سمجھتے ہیں اور معمولی خیال کرتے ہیں، ان کی فکری کمزوریاں ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ائمہ خدا ہمیں آنسو بہانے کی تلقین نہ کرتے، ذکر حسین کی ہدایت نہ کرتے، خود ذکر حسین کا حصہ نہ بنتے۔ اور آج ہماری عزاداری دین کو بچانے کا مؤثر ترین وسیلہ ہے۔ اللہ آپ کو عزاداری میں جینے، عزاداری کے لیے جینے اور عزاداری کے اسباب کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ آنا بھائی، اچھا ٹھیک ہے۔ یہ مومنین بیٹھے اسو ذاکر سے پہنچ گئے، مجلس سن کے ونجائے۔